سمجھ میں آ گیا تو نہیں سمجھ میں آیا تو الحمدللہ. اپنے آپ کو اس سے ٹچ کرنا, اس جو اترنے والی جو انرجی ہے نا, اس انرجی کو اپنے طرف لے کے آنا رہتا ہے. یوں ہی نہیں آتا. جو بادلیں برستے ہیں نا, ایسے تھوڑی برستے. تم کیا لگتا ہے بادل برستے ہیں تو یوں ہی برستے کیا؟ یہ زمین سے پہلی دعوت جاتی ہے اس کے پاس. کیا ہوتی؟ جب زمین تپتی ہے تو اس کی طرف وہ جو پانی کو بھاپ بناتی, بھاپ بنا کے اوپر لے کے جاتی, تب جا کے برستا ہو. یوں ہی برستا کیوں؟ ایسا ہی ہے. اپنے آپ کو اس سے ٹچ کرنا. کیا کرنا؟ میرے دل پہ تیری حکومت رہے, حکمرانی رہے. کیا رہے؟ ورنہ دیکھو کس کس کی ہے. ہاں, تو شیطان کی بھی ہے, اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے, کس کی ہے. تو میرے دل پہ بس تیری حکمرانی رہے. کیا رہے؟ بس تیری حکمرانی رہے. اور بس ہم کو ایک ہی تصور جما لینا ہے. کن کا راز کھولتا ہوں جی. کن سمجھو, کن کس کو بولتے ہیں؟ کن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کن اللہ کی صفت نہیں ہے. کن بولے تو ہو جا, تو کیا ہو جاتا؟ فیکن. کیا ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کن ڈائریکٹ نہیں بولا. آیت کیا ہے؟ اراد اللہ ہے کہ اللہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن. تو پہلے کیا کرتا؟ ارادہ کرتا. تو یہ دھیان رکھنا, آپ نے جو ارادہ کیا, آپ نے جو ارادہ کیا اور اس میں ایک پیسے کا بھی شک نہیں کیا, پورا 100% اگر اس میں آ گیا کہ بھائی ہونا ہی ہے, کیا ہے, تو گویا تم نے کن کہا اور پھر وہ فیکن ہو جائے. اب وہ کن تمہارا نہیں, ہو جا تمہارا نہیں, تمہارے ارادے میں خدا کا ارادہ شامل ہو. ہمارے ارادے میں خدا کا ارادہ شامل ہو جاتا ہے. اب تم ولیوں کے دربار پہ جاتے تو دیکھتے نہیں. ولیوں کے جب دربار پہ اپن جاتے ہیں تو کیا ہوتا معلوم؟ ہم ان کے دربار میں جاتے تو کیا مانگنے جاتے معلوم؟ وہ مانگنے جاتے جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے. کیا مانگنے جاتے ہیں؟ جو مقدر میں نہیں ہے وہ مانگنے جاتے. جو مقدر میں وہ تو ملے گا ہی نا. تو وہ مانگنے کیوں جائیں گے؟ وہ مانگنے جانے کا مطلب ہی نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ مقدر بدلتا نہیں ہے. کون کہاں نہیں بدلتا؟ تمہارے لیے ناممکن ہوگا نا, اللہ کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے سب ہے. تقدیر کا مطلب ہی ہے حکم. تقدیر کا مطلب ہی حکم ہے. تقدیر عز الحکیم, کہ اس حکیم کی جو ہے یہ حکم ہے. تقدیر کے معنی اللہ کا حکم ہے. اس نے جو حکم دیا وہ اپنے حکم کو کیا خود تبدیل نہیں کر سکتا ہے؟ وہ خود کر سکتا ہے, اس لیے وہ مالک و خالق و مولا ہے. اگر وہ خود ہی نہیں کر سکتا تو پھر خدا کیا کر. اس لیے ہم کہتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. دعائیں سے بھی بولتے ہیں تقدیر بدل دیتی ہے, دعاؤں سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے. تو کیوں نہیں وہ بدل سکتی؟ تو اس میں رکھا ہوا ہے, اس میں ایک آپشن دیا رہتا ہے. کیسا معلوم ہے؟ کہ تم اگر ولی کے دربار پہ گئے اور انہوں نے دعا کیا تو بدل جائے گی. ایک آپشن رہتا ہے اس میں, اور انہوں نے کر دیا. ایک واقعہ میں سمجھاتا ہوں, چلے گا بولنا ہے آپ, پڑھنا ہے. ایک جو ہے مرید تھا کسی اور کا, کسی اور کا مرید تھا وہ. تو وہ ایک دم افسردہ جا رہا تھا. کیا جا رہا تھا؟ ایک دم غم میں ڈوب کر جا رہا تھا ایک دم اس میں. اور وہاں سے غوث پاک کی سواری آ رہی تھی. کیا آ رہی؟ غوث پاک کی سواری آ رہی ہے. اور غوث پاک نے جب اس کو دیکھا, اس کے چہرے کو دیکھا, مرجھایا ہوا ہے, غم زدہ ہے, پریشان حال ہے, غموں میں ڈوبا ہوا ہے. تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس غم زدہ کو, اس پریشان حال کو بلاتے ہیں. اس تک کیا بات ہے؟ بولے حضور, بولے میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. اب حضور اس وقت اپنے کیف و مست میں, بولے جا. کیا بول دی؟ جا. بولے آپ کیف و مست میں ہیں. بلایا اور اس کو پوچھا کیا ہوا؟ تو بولے میں جانا چاہتا ہوں. پورا سنے بھی نہیں, اپنے بولے جا. کیا بول دی؟ جا, کامیاب ہو جائے گا. گیا اور اس نے تجارت کیا, کامیاب ہوا, آیا غوث پاک کی بارگاہ میں تحفے تحائف لایا, قدم بوسی کیا, بیٹھ گیا. دیکھا اب سرکار کب اکیلے ہوتے ہیں, رہتے نا سرکار کو تو, حضور غوث پاک کو تو گھیرے میں رہتے تھے نا. جہاں شمع ہوگی وہاں تو پروانے تو ہوں گے. اور وہ کون ہے؟ تو معمولی تھوڑی, تو شم میں رسالت ہے, عالم ذرا پروان شمع نبوت ہے. تو کون ہے یہ؟ سب شم میں رسالت ہیں, ان کی کرنیں ہیں. وہ جو مرید تھا غوث پاک کا نہیں تھا, دوسرے کا تھا. بیٹھا, انتظار کیا. جب سب چلے گئے, حضور غوث پاک جب تنہا ملے, خلوت ملے,
ادب ہوتا نا تقاضا پوچھنے کا تھا. تو کہتے حضور ایک بات پوچھنا تھا, ایک بات کہنا تھا. بولے کیا؟ میں جو غمزدہ آ رہا تھا نا اس کی وجہ تھی. آپ نے تو پوچھا بھی نہیں, ایک وجہ تھی. بولے کیا وجہ تھی؟ بولے میں اپنے پیر کی بارگاہ سے آ رہا تھا, تو میرے پیر کی بارگاہ میں جا کر یہ معروضہ پیش کیا کہ میں تجارت کو جانا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ حضور غوث پاک کے ہم اثر ہے, وہ بھی ولی ہیں, اللہ کے بہت بڑے ولی کے وہ بھی مرید ہیں. میں نے غوث پاک کے دور کا ولی بولے تو سوچو کیا ہوگا. کہتے کہ میں اپنی پیر کی بارگاہ میں گیا, جانے کے بعد جو ہے میں اپنے پیر کی بارگاہ میں جا کر یہ معروضہ پیش کیا کہ حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو میرے پیر نے جو ہے آنکھ اٹھا کر لوح محفوظ دیکھا. کیا پہنچے ہوئے ہوں گے, کیا بات, تو معمولی ہوں گے. لوح محفوظ دیکھنے کی بات کہتے کہ مت جا. کیا کہتے؟ یہ قافلہ لٹ جائے گا, سب لوٹ لیا جائے گا, سب لوٹ جائے گا. بولے تو انہوں نے منع کر دیا. تو بولے وہ بہت پروفٹ والا, یعنی اس وقت کی جو تجارت تھی بہت پروفٹ والی تھی, بہت فائدے مند تھی, سود مند تھی. اور پھر مجھے جو ہے کئی سال تک ایسا بیٹھنا ہوگا, اس کی یہ موقع نہیں ملے گا. اس لیے میں غمزدہ آ رہا تھا, پریشان حال آ رہا تھا, کیونکہ میری اوپر ذمہ داریاں بھی بہت تھیں. میں بولا یہاں سے اگر کچھ منافع ہو جائے گا تو میں اپنی ذمہ داریوں سے بھی ذرا بری و ذمہ ہو جاؤں گا. اور وہیں پہ آپ کی سواری آ رہی تھی اور آپ نے کہہ دیا اب اپنے وقت غوث ہے, تو میں نے ہمت باندھا اور چل دیا. تو لیکن مجھے اب کشاکش ہے میرے ذہن میں, ایک کشمکش ہے. کیا میرے پیر نے کچھ اس طرح سے کہہ دیا؟ میرے پیر نے سچ ہی کہا ہوگا نا وہ بھی. تو حضور غوث پاک کیا کہتے ہیں, اچھا یہ بتا, جب تو تجارت کر کے آ رہا تھا سب چیز ہو گیا تو تیرے ساتھ واقعہ کیا پیش ہوا؟ جب قافلہ تیرا ٹھہر گیا کیا تو نے کوئی خواب دیکھا؟ ہاں, کوئی خواب تو نے دیکھا؟ بولے ہاں. بولے کیا خواب دیکھا؟ بولے میں نے یہ خواب دیکھا کہ ہمارے قافلے پہ جو ہے نا ڈاکو جو ہے, قذاب جو ہے, وہ حملہ کر رہے ہیں اور ہم کو لوٹ رہے اور مجھے بھی لوٹ لیے. کیا کیے؟ بولے یہ جو واقعہ حقیقتاً ہونے والا تھا. کیا ہونے والا تھا؟ حقیقتاً ہونے والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان کی لاج رکھتے ہوئے اس کو خواب میں تبدیل کر دیا. اس کو خواب میں تبدیل کر دیا. تو کئی یعنی وہ واقعہ ہوا جو لکھا ہوا وہ ہوا, لیکن کس میں؟ خواب میں بدل گیا. وہ بلا کہاں ٹل گئی؟ خواب میں ٹل گئی وہ. تو یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے زبان بھی رکھا. اگر تم مجھ سے پوچھو گے نا, میں حدیثوں سے بھی جواب دینا جانتا ہوں. کس سے جانتا ہوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, اس میں اللہ, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کا مطلب ہوا کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روایت کرتے ہیں اللہ سے. اس سے جب حضور اللہ سے روایت کرے تو وہ حدیث قدسی, جب صحابہ کرام حضور سے روایت کرے تو وہ حدیث جو ہے مرفوع ہے, حدیث مرفوع ہے وہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. تو اتنے بھی نہیں ہیں, سمجھے, اتنے بھی نہیں ہیں, اس کے آگے بھی تو ہوگا. اس حدیث کا مفہوم کیا سمجھا ہے لوگوں نے؟ کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا واللہ, لیکن اس حدیث کا مفہوم کیا ہے معلوم ہے؟ اسی کو صوفیہ کرام فنا فی اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب بندہ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے تو اب آنکھ اس کی نہیں رہی, اب کان اس کا نہیں رہا, اب زبان اس کی نہیں رہی, اب پیر اس کا نہیں رہا. کس کا ہو گیا؟ اللہ کا ہو گیا. اللہ کا ہو گیا. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ بقا باللہ ہے. بندے کا اللہ کی ذات میں مٹ جانا یہ فنا باللہ ہے, اور اللہ کا اس کی آنکھ بن جانا, کان بن جانا, ہاتھ بن جانا, پیر بن جانا یہ بقا باللہ ہے. کیا سمجھے؟ فنا باللہ کیا ہو؟ تصوف کے اندر خالی ایک لفظ ہے کیا؟ یہ حقیقت ہے. تم نے حدیث کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں. تم نے حدیث مبارکہ کے مفہوم کو سمجھا کدھر؟ تو یہی ہے فنا باللہ, اور اسی کا نام ہے بقا باللہ. کیا ہے؟ محدثین جو کچھ تھے نا محدثین وہ کہتے کہ ہم کو اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھا کہ اللہ آنکھ کیسا بن جاتا ہے, کان کیسا بن جاتا ہے, کیونکہ تم نے فنا باللہ کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں, تم نے بقا باللہ کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں.
तुमने अपनी ज़ात को, जब बंदा अपनी ज़ात को अल्लाह की ज़ात में मिटा देता है, ख़त्म कर देता है अपनी हर चीज़ को अल्लाह की ज़ात में, तो क्या बन जाता वो? फना बिल्ला हो जाता। अब वो खुद से बका नहीं हो सकता। क्या नहीं होगा? वो तो मिटना जानता है। तो तुम्हारे पास ताकत कौन सी है? मिटने वाली है। कौन सी है? तुमको पावर दिया मिटने वाला। और अल्लाह के पास पावर कौन सा है? हाँ जी, वो बका का। वो बका करता था। वो कैसा बका हो जाता? जब अल्लाह आंख बन गया, कान बन गया, हाथ बन गया, पैर बन गया, फिर अल्लाह क्या फरमाता? वो मेरे हाथ से पकड़ता है। अगर हाथ है अल्लाह हाथ बन गया तो कुव्वत भी अल्लाह ही की है। कुव्वत किसकी है? किसकी है? फिर अल्लाह ही की कुव्वत है। बोले वो फिर मेरे पैर से चलता है। तो क्या माना है? अगर वो हाथ अल्लाह बना हुआ है, क्या बन गया? अल्लाह ताला फरमा रहा ना कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ। क्या बन जाता हूँ? तो तुमको जाहिर में दिख रहा होगा कि उसका हाथ है, मगर उसका नहीं, अल्लाह का हाथ है। किसका है ये? वो अल्लाह ही का हाथ है। किसका है ये? वो बंदे का नहीं है, क्योंकि खुद अल्लाह कह रहा है ना। बुखारी शरीफ की हदीस पाक गवाही है ना इस चीज़ में कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। क्या हो जाता है? फिर आगे हदीस पाक में आती कि जो वो मुझसे मांगता है तो मैं रद्द नहीं करता। क्या नहीं करता? रद्द नहीं करता। आगे हदीस के बोल रही है। आगे हदीस के बोल क्या है? जब वो बंदा, समझे, मुझसे मांगता है कुछ तो मैं रद्द नहीं करता। क्या मतलब हुआ इसका? क्या माना हुआ इसका? तो अगर मैंने कुछ लिख भी दिया हूँ तो मैं मिटा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुदा हूँ। क्या हूँ? मैं खुदा हूँ। समझे? ये हदीस मुबारक है कि जब बंदा मेरा मुकर्रब हो जाता है, क्या हो जाता है? मुकर्रब। उसी मुकर्रब को हम फना फिल्ला का मुकाम कहते हैं। क्या हो जाता है? मुकर्रब का मतलब करीब हो जाना। क्या हो जाना? करीब हो जाना, करीब से करीब होना। क्या हो जाना? जब बंदा मेरा मुकर्रब हो जाता है, मैं तो बंदे के करीब हूँ, मैं तो बंदे के हमेशा ही करीब हूँ, मगर बंदा जब मेरा करीब होता है तो ऐसा करीब होता है कि अपनी ज़ात को मेरे ज़ात का फना कर देता है। क्या कर देता है? हाँ, हेलो।